طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور صبح طالبان جو ہے وہ کابل کے گیٹ پر پہنچ گئے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے, چونکہ کابل جو ہے ایک بڑی آبادی والا شہر ہے, کسی قسم کا نقصان نہیں کریں گے. ساتھ ہی طالبان نے عام معافی کا اعلان بھی کیا تھا, بالخصوص سرکاری ملازمین کے لیے, دیگر افراد کے لیے انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. کسی قسم کا کسی سے بھی انتقام نہیں لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ اشرف غنی نے ملک چھوڑ دیا ہے, جس کی عبداللہ نے تصدیق بھی کر دی ہے. وہ تاجکستان منتقل ہو گئے ہیں اور اب ان کے استعفے کا معاملہ جو ہے وہ طے پانا ہے, چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی عبوری حکومت کے حوالے سے اعلان ہوگا تو اشرف غنی فوری طور پر استعفیٰ دے دیں گے. اور ان کے تاجکستان منتقل ہونے کے حوالے سے عبداللہ نے تصدیق کر دی ہے, جو کہ اس سارے معاملے میں وہ نیگوشیٹر کا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ سنبھالنا, عبوری گورنمنٹ کو سنبھالنا ہے افغانستان کے اندر. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ 20 سال بعد طالبان نے دوبارہ سے افغانستان پر قبضہ جما لیا ہے اور آج وہ کابل کے اندر کچھ دیر پہلے داخل ہو چکے ہیں باضابطہ طور پر. اب ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے افغانستان کی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ کا, وہ بھی پاکستان پہنچ چکا ہے اور پاکستان میں اہم ان کی مذاکرات ہوں گے, اہم ڈسکشنز ہوں گی افغانستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے. اور محمد صادق صاحب نے اس چیز کی تصدیق بھی کی ہے کہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, جس میں اہم رہنما ہیں, جن میں اسپیکر علوسی جرگہ امیر رحمان رحمانی, صلاح الدین ربانی, محمد یونس قانونی اور استاد محمد کریم خلیلی سمیت اہم جو رہنما ہیں افغانستان کے, وہ اس میں شامل ہیں. اور مختلف رابطے ہو رہے ہیں اہم ممالک کے, پاکستان کے ساتھ بھی برطانوی وزیر خارجہ کا بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کے محفوظ انخلاء اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سفارتخانے کا عملہ ہے اسے محفوظ طریقے سے نکالنے کے حوالے سے بہترین جو ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پرامن طریقے سے انہیں وہاں سے منتقل کر لیا جائے. افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ امریکہ کی باضابطہ ایک ڈیل ہوئی ہے کہ انہیں چھیڑا نہیں جائے گا. امریکہ وہ اس پہ قائم رہیں گے. پہلی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ طالبان نے یہ کہتے ہیں کہ جی شہروں پہ حملہ نہیں کرنا تھا, یہ نہیں وہ نہیں. طالبان نے کبھی یہ گارنٹی دی تھی؟ طالبان کو جب جنگ بندی کا کام ہوئے گا جی ہم نے یہ نہیں کرنا, ان کے ہاتھ میں ایک ہی کارڈ تھا کہ جنگ لڑنی ہے اور تبھی پریشر آئے گا دوسروں کے اوپر, ورنہ تو جنگ بند ہو گئی, سارے امن سے بیٹھ جائیں گے آرام سے, پھر طالبان کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا. تو جنگ تو انہیں بند نہیں کرنی تھی. یہ دوسروں کو اجرت ہونی چاہیے, دوسروں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس ایک انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. طالبان تو جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں اتنی جلدی جا کے تو بات چیت کر کے کچھ حل نکالنا چاہیے. اب یہاں پہ امریکہ کی نیت دیکھیں. ہم بار بار دنیا کو کہتے رہے کہ اشرف غنی ایک سپوائلر ہے, بھارت ایک سپوائلر ہے, یہ کہیں پاؤں نہیں لگنے دیں گے آپ لوگوں کے. لیکن امریکہ نے نہیں روکا. امریکہ پروموٹ کرتا رہا بھارت کو اور اشرف غنی کو ٹالریٹ کرتا رہا, باوجود اس کے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہوا تھا, اس کو زیرو کیا ہوا تھا, لیکن اس کو ہٹایا نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سپوائلر جو ہے وہ پوری طرح حاوی ہو گیا اور انہوں نے پورا سسٹم سپوائل کر کے رکھ دیا. سپوائلرز کے ہاتھ میں ہی امریکہ دے کے جا رہا ہے سارا کچھ. طاہر خان صاحب یہ لیکن اب سپوائلر کے لیے مسائل ہوں گے. جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی درست ہے. یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, دو سیناریو بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر طالبان نے جو کہتے ہیں وہ اگر اس کے مطابق وہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ کابل پہ قبضہ کرنے سے پہلے یا کابل پہ قبضہ کر لینے کے بعد, قبضہ کرنے کے بعد وہ پھر مذاکرات کریں اور وہ کہیں کہ حکومت نیوٹرل ابھی رکھی جائے اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم حکومت بنائیں وہ جو سب کو قبول ہو. لیکن وہ چونکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو وہ اپنی زیادہ تر چیزیں منوا لیں گے, لیکن لوگوں کو اور لوگوں کو انکلوڈ کر لیں گے. اس سے افغانستان میں امن کی پاسبلٹی موجود ہے. لیکن اگر طالبان نے اکیلے حکومت کرنے کی کوشش کی تو ناردرن الائنس لازماً بھارت کے اچھے چڑھے گی اور وہ ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جہاں طالبان حکمران تو ہوں گے لیکن ان کی پورے افغانستان کے اوپر رٹ نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پاکٹس رہیں گی دہشت گردوں کی. پاکستان میں ٹی ٹی پی کام کرتی رہے گی کیونکہ بھارت سپورٹ کرے گا. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان بار بار کہتا رہا ہے کہ پرامن افغانستان تبھی ہوگا جب آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی, جب سارے اسٹیک ہولڈر اس کو مانیں گے, اس کے اندر شامل ہوں گے, پھر آپ کی رٹ ہوگی پورے افغانستان کو. لیکن اگر آپ کی رٹ نہیں ہے افغانستان کے اوپر تو پھر تو دہشت گردی ہونی ہے وہاں سے. تو یہ طالبان کو سوچنا ہوگا کہ جو انہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیا وہ اکیلے کر سکتے ہیں, جو نہیں کر سکیں گے. لہٰذا الٹیمیٹلی میرا اندازہ ہے کہ وہ بات چیت کی طرف آئیں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو شامل کر کے وہ ایک ایسی گورنمنٹ بنا لیں گے جو پورے ملک کے اوپر اپنی رٹ قائم کر سکے. صحیح ہے. ابھی چند گھنٹے پہلے تک
محسن داور میسج کر رہے تھے اشرف غنی از اے گریٹ لیڈر اور وہ مقابلہ کرے. جی اس کو یتیم ہو گیا بیچارے. ٹھیک ہے, چرچل کا پتر ہے نا اشرف غنی. ہاں جی, اس کا وزیر اس پہ لعنت بھیج رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو نے یہ جھک مارنی تو پہلے کرتا. 3 لاکھ فوج تھی, 3 لاکھ فوج. اور جو بائیڈن نے کہا دنیا کا بہترین ایکوپمنٹ فضائیہ, دنیا کا بہترین ایکوپمنٹ. ان کے پاس ایسے ہیلی کاپٹر ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, اور وہ اس فوج پہ وہ 4 بلین ڈالر سالانہ خرچ کرتے رہے. تو غرور کیسے. آپ دیکھو کتنی احمقانہ بات ہے کہ ایک بنیادی نقطہ ہی نظر انداز کر رہا ہے سپر پاور کا ایک جہاں دیدہ سیاسی لیڈر, جس کے پاس ہم جیسے معمولی لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ علم ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, اس کا ادراک بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. بھائی وہ 75,000 چھاپہ مار ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں. وہ 3 لاکھ فوج ہے, چھاپا مارو سے کون جیت سکتا ہے بھائی؟ یہ تو بیسکلی شکست کے بعد نکلے نا ویتنام میں سیکھ لینا چاہیے تھا کہ چھاپا مار, جہاں انہوں نے کارپٹ بمبنگ کی تھی. افغانستان میں بھی انہوں نے ڈیزی بم برسائے تھے, ٹام ہاک میزائل برسائے تھے, دہشت پیدا کر دی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ شکست امریکہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں مولانا شاہ زئی جو ہیں ان سے طالبان لیڈروں کا رابطہ تھا کراچی کے, جن کو بعد میں ایم کیو ایم والوں نے مار ڈالا تھا. تو میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا مولانا اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں. اچھا. ان کے ساتھ میرا رہتا تھا رابطہ تھوڑا بہت کبھی کبھی. تو انہوں نے کہا فرمائیے, بہت شائستہ آدمی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا ان سے پوچھئے, طالبان کو سے پوچھئے کہ یہ 52 طیارے جو ہیں B-52 طیاروں کے ساتھ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہیں تو چھاپا مار جنگ لڑنی ہے فائنلی. وہ اس فوج کا مقابلہ تو نہیں, نہ روسی فوج کا مقابلہ اس طرح میدان جنگ میں تو نہیں, جنگ نہیں ہوگی, جنگ تو چھاپا مار ہوگی. تو یہ اپنا انہوں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے یہ خیال نہیں آیا. تو